میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ آؤ اس کو کھول کے دیکھیں کیا لکھا ہے اس میں، میری باتیں تیری باتیں ہم سب کی ہے باتیں، ان باتوں کو پڑھ اور لکھ کر پہلے ہم سمجھیں گے، پھر ہم ان کو یاد کریں گے، ان پہ عمل کریں گے۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔ میرے نونہالو، آج ہم لائے ہیں سلسلہ عباد الرحمن کی چوتھی کہانی۔ عباد الرحمن کون ہوتے ہیں بھلا؟ وہ جو اللہ تعالیٰ کے سب سے پسندیدہ لوگ ہوتے ہیں۔ ہم نے اور آپ نے بننا ہے نا ویسا، اسی لیے ہم یہ کہانیاں سن رہے ہیں۔ ہم نے سنا تھا کہ عباد الرحمن بننے کے لیے ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ پہ ایمان لائیں، اس کے فرشتوں پر ایمان لائیں، اس کی کتابوں پر۔ اور آج ہم سنیں گے ایک اور کہانی، یعنی کہ وہ کہانی جس سے ہم عباد الرحمن بن سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پہلے انسان یعنی کہ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد انہیں زمین پر بھیجا۔ جب زمین پر بھیجا تو حضرت آدم علیہ السلام کے بہت سے بچے پیدا ہوئے۔ ان بچوں کو معلوم نہیں تھا کہ ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، ہم نے اس دنیا میں کیسے رہنا ہے۔ حضرت آدم کو تو معلوم تھا نا، وہ تو جنت سے آئے تھے، مگر ان لوگوں کو بتانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم کے پاس بھی فرشتے بھیجے جو آتے اور انہیں باتیں بتاتے کہ ایسا کام کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا، اور یہ باتیں اچھی ہیں اور یہ باتیں بری ہیں۔ کچھ لوگوں کو تو یہ بات سمجھ میں آ جاتی اور کچھ کو نہیں آتی۔ حضرت آدم بہت سال تک اس دنیا میں رہے اور پھر اللہ تعالیٰ کے پاس واپس چلے گئے، جیسے سب لوگوں نے جانا ہے۔ حضرت آدم نے جو باتیں بتائی تھیں، اچھی باتیں، وہ کچھ عرصے تک تو لوگوں کو یاد رہیں، مگر اس کے بعد آہستہ آہستہ وہ بھولتے چلے گئے، جیسے ہم بھی بھول جاتے ہیں نا، بار بار بات یاد کروانی پڑتی ہے، اسی طرح وہ لوگ بھی بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو یاد کروانے کے لیے اور نبی بھیجے۔ جب بھی لوگ اچھی باتیں بھول جاتے، برے کام کرنے لگتے، تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس نبی اور رسول بھیجتے۔ کچھ انبیاء ایسے ہوتے تھے جن کو اللہ تعالیٰ نے کتابیں بھی دیں، ان کو صحیفے بھی دیے، اور کچھ ایسے ہوتے تھے جن کے پاس فرشتے آ کے اچھی باتیں بتا دیتے تھے اور وہ آگے اپنے لوگوں کو بتاتے تھے۔ کتابوں کی کہانیاں تو ہم سن چکے ہیں، اور چونکہ انسان بہت ہی بھلکڑ ہوتا ہے نا، بڑی ہی جلدی باتیں بھول جاتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ نبی اور رسول بھیجے، 1,00,000 سے بھی زیادہ۔ مگر قرآن میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہانیاں سنائی ہیں وہ ہیں 25 انبیاء کی، اور وہ انبیاء ہمیشہ اپنے لوگوں سے کہتے تھے کہ ایک اللہ کی بات مانو۔ سارے نبی ایک ہی بات کرتے تھے، کیونکہ سارے نبی اللہ تعالیٰ نے بھیجے تھے، اور سارے انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل ہی آتے تھے اچھی باتیں بتانے کے لیے۔ وہ کہتے تھے ایک ہی اللہ کی عبادت کرو، کسی کو بھی اپنا خدا نہ مانو، سارے وہ کام کرو جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوں، اور ان کاموں سے دور رہو جن سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا ہے۔ عباد الرحمن بننے کے لیے ہمارے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم سب یہ یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے تمام رسول لوگوں کو اچھی باتیں بتانے کے لیے بھیجے، اور یہ کہ تمام انبیاء کے پاس حضرت جبرائیل بھی آیا کرتے تھے، اور تمام انبیاء اللہ تعالیٰ کے نیک بندے تھے جو کبھی بھی غلط کام نہیں کر سکتے تھے، جو کبھی بھی کوئی غلطی نہیں کر سکتے تھے۔ تمام انبیاء جو اتنی اچھی اچھی باتیں لوگوں کو بتاتے تھے، اس کے پیسے بھی نہیں لیتے تھے اور اس کا کوئی بدلہ بھی نہیں لیتے تھے، کیونکہ اس کا بدلہ تو انہیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے نا۔
اللہ تعالیٰ سے بہتر انعام کون دے سکتا ہے؟ جن لوگوں نے انبیاء کی بات مان لی ان کے لیے تو اللہ نے بنا دیے جنت میں گھر، اور جن لوگوں نے بات نہیں مانی ان کی جگہ اللہ تعالیٰ نے بہت ہی بری جگہ پر رکھی ہوئی ہے، بہت ہی خوفناک۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جگہ سے بچائے۔ سب سے پہلے نبی تھے حضرت آدم علیہ السلام، اور سب سے آخری نبی ہمارے پیارے دلارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن دیا اور جن کی کہانیاں ہمارے لیے محفوظ کر دی، تاکہ پیارے نبی کی کہانیاں پڑھ کے ہم بھی انہی کی طرح کام کرنا سیکھ سکیں اور انہی کی طرح اچھی اچھی باتیں کرنا سیکھ سکیں۔ 2 انبیاء کے نام تو میں نے آپ کو بتا دیے، باقی کتنے انبیاء کے نام آپ کو آتے ہیں یہ آپ نیچے کمنٹس میں لکھیے گا، ٹھیک ہے؟ شاباش۔ میرے اللہ تیرا شکر ہے تو نے کیا احسان، اتنا پیارا ہم پہ اتارا تو نے یہ قرآن۔